السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم بہت جلد رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں کو مکمل جگ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، کیونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہوتی ہے جسے تلاش کرنا ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ان راتوں میں جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ، یا جو لوگ طاق راتوں میں شب بیداری کر رہے ہیں، وہ لوگ عام طور پر تراویح کی مسنون رکعتیں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد قیام اللیل کے نام سے مزید نماز بھی ادا کرتے ہیں، مزید رکعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ اما عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اکرم کی رمضان اور غیر رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ نے صاف بتایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 8 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو یہ 8 رکعت جو ہے نا، اسی کو اس قدر طویل پڑھیں آخری عشرے میں کہ وہ سنت ادا ہو جائے، جس میں نبی محترم کے بارے میں آتا ہے کہ حتی ترم قدما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا، اس قدر آپ طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے قرات کے ساتھ ساتھ رکوع بھی طویل ہو، سجود بھی طویل ہو، قیام بھی طویل ہو، ہر چیز طویل ہونی چاہیے، ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگر ہمارے پاس مزید وقت بچتا ہے تو مزید ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کثرت رکعات یہ زیادہ اہم نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ رکعتیں نماز پڑھتے چلے جائیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم مسنون رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو لگائیں، قرآن کی تلاوت میں اپنے اوقات کو لگائیں، اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کروائیں۔ یہ اہم ترین عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، ان کاموں میں ہم اپنی رات کو اور اپنے اہم اوقات کو صرف کریں، بجائے اس کے کہ ہم نماز پہ نماز پڑھتے چلے جائیں، رکعت پہ رکعت بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔